السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے دل و دماغ میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں رہتا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے یہ اس کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کر دیا اور اس کے علم سے کائنات تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا گیا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک راجدوت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کا جو طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین کانپنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اس پر پہاڑ بنایا، زمین کو سہارا دینے کے لیے کہ زمین وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اور زمین پہاڑ کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی۔ پیر کے دن درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں اور بیماریاں بنائے، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائی بنائی یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں پوری زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑی میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی سکھ سویدھاؤں کے لیے زمین اور انسان کی ضرورتوں کی تمام چیز پیدا فرمائی، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا۔ نسلی انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتے اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جناتوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس جو کہ شیطان ہے، وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں، جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق آگ سے کی گئی تھی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے ان میں روح پھونک کر پھر فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں گے جو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے اور ایک دوسرے کا قتل کرے اور آپس میں لڑائی کرے؟ اور فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سوال کے 2 مقصد تھے۔ پہلا یہ
کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے عبادت میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مٹی لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر جگہ سے مٹی منگوایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوتی ہے، کچھ سفید، کچھ لال، کچھ کالے اور کچھ اس کے بیچ۔ جب اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن شریف میں انسانوں کی تخلیق کے لیے کچھ جگہ پر تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ سوکھی مٹی، اور کچھ بار تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تار مٹی، جو تین کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تب وہ لیس دار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو ایک پتلے کی صورت میں ڈھالا اور پھر ایک خاص وقت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور پھر وہ سوکھ کر کے کھنکھنانے والی مٹی بن گئی۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کیا گیا۔ اس وقت انسانوں کا قد بہت ہی لمبا ہوتا تھا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے قد دھیرے دھیرے گھٹنے لگے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر ایک خاص وقت تک اسے چھوڑے رکھا تو ابلیس شیطان اس کے آس پاس چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس انسان کے ڈھانچے کو بجا کر دیکھتا تو اس میں سے ایک ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹکے سے بجانے پر آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سوچنے لگا کہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو فرشتے گھبرا گئے، اور ابلیس ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں جیسے ہی ڈھانچے میں سر کی اور سے روح پھونکی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی ڈھانچے میں سر کی طرف سے روح ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، کہو الحمدللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں میں داخل ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور غور و فکر کرنے لگے، اور اس کے بعد روح جب پیٹ میں داخل ہوا تو کھانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی، یعنی کہ روح ابھی ٹانگیں تک بھی نہ پہنچی تھی کہ کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی گئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کے پشت پر یعنی ان کی پیٹھ پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں اور جناتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا،
لیکن ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں۔